بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ کی خاطر عطا کیا اور اللہ کی خاطر روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر ہیں۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو پڑھتے، اے اللہ تو سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے لیے 3 خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ملائکہ اسے اس کے وقت قدموں سے لے کر آسمان تک گرے ہوئے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کہ اگر مناجات کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلٹتا۔ میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 بار خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔
रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम लोग ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। रहम रहमान से मुश्तक निकला है। जिसने इसको जोड़ा अल्लाह ने इसको अपनी रहमत से जोड़ेगा, और जिसने इसको तोड़ा अल्लाह इसको अपनी रहमत से काट देगा। बेशक अल्लाह फरमाता है, इंसान मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरे दिल को मालदारी कनात से भर दूंगा, तेरी मोहताजी ख़त्म कर दूंगा, और अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तुम्हें कामों में मसरूफ़ कर दूंगा और तेरी मोहताजी ख़त्म नहीं करूंगा। जब कोई मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते जब तक वो मुझ पर दरूद भेजता है इसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब बंदा चाहे तो मुझ पर कम दरूद भेजे या ज़्यादा भेजे। एक आदमी रास्ते पर चल रहा था कि इसे एक कांटेदार डाली मिली। इसने इसे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इसके इस काम से खुश होकर इसको बदला दिया, यानी इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने ना दो। क़यामत के रोज़ लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो इस दुनिया में इनमें सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक वो शख्स आग पर हराम कर दिया गया है जो नरम को खुश इखलाक और नेक मजालिस में लोगों के करीब है। अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए बचाओ और अपनी बीमारियों का इलाज सदका के ज़रिए करो, और मुसीबत की लहरों का सामना दुआ और गरियाजारी के ज़रिए करो।